السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو انڈس ٹی وی اور میری جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میری طرف سے بھی، پورے اہل وطن کو، پورے پاکستان کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور سہیل آپ کو بھی جی خیر مبارک۔ ناظرین، عید قرباں ایسی عید ہے جس میں مسلمان اللہ کی حضور قربانی پیش کرتے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی تجدید کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، جتنے بھی بوائز ہوں گے، مرد حضرات ہوں گے، وہ عید کے باہر ہوں گے، کسائیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے گوشت وغیرہ کٹوانے میں۔ ابھی ظاہر سی بات ہے مارننگ ٹائم ہے تو یہی ہو رہا ہوگا۔ اللہ کی رضا کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ کی رضا اسی ٹائم ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے پڑوسی، محلے دار لوگوں کو پریشان نہ کریں، برابری کا سلوک رکھیں، برابری کا حق ادا کریں، جی بالکل، کسی کو تنگ نہ کریں۔ اور اگر گوشت وغیرہ کی جو تعداد ہوتی ہے اسے ہم محلے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے جس طرح الگ الگ کر کے رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے چلیں۔ یہ نہیں کہ بس اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا، اپنے گھر میں فریز کر لیا کہ بس ہم نے تو اتنی مہنگی قربانی کی ہے، 1-1.5 لاکھ کی تو ہماری گائے آئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گائے تو بہت ہی مہنگی چل رہی ہے اس بار، جس بھی مویشی منڈی میں جائیں تو وہ 60, 70, 80 سے ابو ہی ایسا رہا ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو بھی بتاتے ہوئے چلتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز ان سب چیزوں کا خیال رکھا جس مقصد کے لیے عید ہے اسی مقصد پہ آپ چلتے ہوئے عید منائیں، اور سبھی لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے عید منائیں، اپنی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں۔ بالکل، اور ایسے لوگوں کو لازمی شامل کریں جو ڈیزرور ہیں، کیونکہ سارا سال ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ 6-6, 7 مہینے ایسے ہو جاتے ہیں کہ گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، تو ان کا بھی پلیز خیال رکھا کریں۔ اور جیسے ایک قربانی تو یہ ہو گئی ہماری کہ عید کی قربانی ہے، سیکنڈ یہ کہ قربانی یہ ہوتی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں، جو ہمارے وطن کے لیے کرتے ہیں، بالکل جو وطن کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، بے شک بالکل، جیسے ابھی پچھلے دنوں اسفندیار کیپٹن ہیں ہمارے، انہوں نے دہشت گردوں کو مارتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنے وطن کے لیے۔ ہمارا آج کل اور آئندہ مطلب ہمارا فیوچر سنبھالنے کے لیے انہوں نے آج اپنی قربانی دی ہے، اس کو ہم انہیں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل انڈس ٹی وی اسے سلام پیش کرتا ہے اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے جو ہمارے جتنے بھی شہید ہیں ان کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہی ایسا کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج ہمارے پاس بہت سارے گیسٹ بھی ہم نے مدعو کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ام راحل صاحبہ، وہ بیوٹی سائنٹسٹ ہیں، ہربلسٹ ہیں۔ بیوٹی سائنٹسٹ بیسیکلی ہوتی کیا چیز ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، میں خود نہیں جانتی ہوں، ان سے ہم خود ہی پوچھتے ہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ سارے چینلز پہ چھائی ہوئی رہتی ہیں، اور بالکل ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شاذلین واحدی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، عید مبارک، کیسی ہیں آپ؟ خیر مبارک۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ وعلیکم السلام، عید مبارک، کیسے آپ؟ عید مبارک جی بالکل، ہم اپنے سیکنڈ گیسٹ کی طرف بھی آتے ہیں، اور پہلے ہم ڈاکٹر ام راحل صاحبہ سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ بیوٹی سائنٹسٹ اصل میں ہوتی کیا چیز ہے۔ ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ بیوٹیشین ہے، بیوٹی ایکسپرٹ ہیں، کسی بھی چیز کی ایکسپرٹ ہے، بٹ یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے، ایون میرے لیے بھی۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، جانتے ہیں، اور عید کی ٹاپک پہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا عید لاؤنج شو ہے اسپیشل۔ تو ہم بالکل کہ کس طرح وہ اپنی عید گزارتی ہیں اور کس طرح جو ہے نا کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، ان کے پروفیشن کے حساب سے بھی بات کریں گے ہم۔ جی ڈاکٹر ام راحل جی، کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے بھی آپ کا دل چاہے آپ بولیں، سب کچھ کہ آپ کا بالکل عید پہ بھی ہمیں بتائیں آپ کی عید پہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کہاں مصروف ہوتی ہیں، اور جیسے عید کا دن ہے آپ یہاں آ گئی ہیں تو گھر والوں نے کچھ تو کہا ہوگا؟ نہیں، بچے اب یوز ٹو ہو گئے، انہیں پتا ہے کہ اماں نے عید پہ کہیں نہ کہیں چلے جانا ہے، اور مارننگ میں کہیں نہ کہیں شو ہوتا ہے، اس کے بعد دوپہر میں آرام ہوتا ہے، پھر شام کو بچوں کے ساتھ صحیح فیملی میں بس جو عید کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، اس لیے انہیں اندازہ ہے کہ جی مارننگ میں پروگرامز ہوتے ہیں۔ میں عید پہ بھی گھر سے باہر تھی اور مما نے جانا ہی جانا ہے جی ان کا کام ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح۔ اور کیا کیا کرتی ہیں آپ عید والے دن؟ عید والے دن سچ بتاؤں تو میں کچھ نہیں کرتی۔ اچھا اس لیے کہ میں صرف آرام کرتی ہوں، باقی ماشاءاللہ سب لوگ ہیں، بچیاں میری ہیں اور کچن پورا وہی دیکھتی ہیں۔ اچھا جی، اور مجھے کچھ نہیں کرنے دیا جاتا، تو آپ میں صرف ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے چیک کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کیا اچھا بنا کیا برا بنا۔ اوہو، اچھا جی۔ بچے کتنی بچیاں ہیں آپ کی؟ میری ماشاءاللہ 5 ہیں، 4 بیٹیاں 1 بیٹا۔
تو بیٹیاں بڑی ہوں گی؟ ماشاءاللہ بڑی ہیں، بالکل تقریباً کافی بڑی ہیں. وہ کچن کا کام سنبھالنے میں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. کافی عرصے سے سنبھال رہی ہیں اور اب پورا کچن، مطلب مجھے اب کچن مطلب دیکھتی ہی نہیں ہوں میں. اچھا اچھا، ایسا ہے کہ بالکل نہیں دیکھتی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر مراحل، پیارا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ سے. بہت کیا قربانی کی آج آپ، آج عید کے دن آپ لوگوں نے؟ ہمارے گھر میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، گائے بھی ہوتی ہے اور بکرے بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سب کے حصے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. وہ فیملی ہوتی ہے تو اس میں گائے قربان کی جاتی ہے، بکرا بھی ہے، وہ دونوں چیزیں قربان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں کے لیے جو ہے نا لازمی ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہو لینے کے لیے یا میں نہیں جاتی اور جانور خریدنے تو نہیں جاتی، لیکن یہ کہ روزانہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بچوں کو رات کو ایک راؤنڈ لگوانا ہے سارے شہر کے جانور دکھانے کے. صحیح صحیح صحیح. تو آپ نے کہاں جانور تقسیم کیا؟ نہیں، ابھی تو گوشت تقسیم ہوگا. ابھی تو آپ یہاں وہ سارے کام گھر کے لوگوں کا کام ہے کہ کہاں کہاں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے سنت کا طریقہ ہے 3 حصے ہوتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ باہر چلا جائے. صحیح، بالکل ایسا. جی شاذرین صاحبہ، آپ بتائیں کہ ایسا ٹھیک ہوتا ہے کیا کہ گوشت کو صرف اور صرف فریز کر دینا یا بہت زیادہ کھا لینا؟ کیونکہ آپ جیسے کہ ایک ڈائٹیشین ہیں تو آپ لوگ کو زیادہ ان سب چیزوں کی نالج ہوتی ہوگی. ہم تو بس ایسا کہ ہمارے سامنے کچھ بھی آ جائے فٹافٹ اسٹارٹ کر دینا ہے، کلیجی ہو، گوشت ہو، اس کے ساتھ پوری پراٹھا ہو، لیکن بس اپنی باڈی کا اور ان سب چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں. بس سوچتے فٹافٹ ہم. لیکن آپ یہ سوچتی ہوں گی نا کہ ابھی تو جتنا کھانا ہے کھا لو، بعد میں مینٹین کریں گے. یقیناً آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے. بالکل ایسا آپ کے کام کی نوعیت بھی ایسی ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اعتدال جس کو کہتے ہیں نا، بیلنس. کیونکہ ایک دم سے فٹنس اینڈ سلمنگ کی بھی وہ ہے تو آپ کو فٹنس اور سلمنگ کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ریڈ میٹ کا کنزمپشن ویسے بھی اچھا نہیں ہے. صحیح. لیکن کیونکہ یہ موقع ایسا آتا ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں اور جو لوگ کوکنگ کے ایکسپرٹس ہوتی ہیں ان کے گھروں میں وہ لوگ کیا کچھ نہیں بناتی، تو جن کو نہیں ہوتا ان کو بھی دل چاہتا ہے، ٹیمپٹیشن ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بھی چکھ لیں، وہ بھی چکھ لیں. وہ چکھنے میں اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے انسان کا. تو بس فٹنس کے حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑا بیلنس رکھیں. اگر آپ نے لیں ضرور سب چیز چکھیں، کیونکہ ظاہر ہے تھوڑی عید ہے، تھوڑا لیں اور پھر اس کے ساتھ میں بیلنس کریں. ذرا پانی وانی کا انٹیک زیادہ رکھیں. اور جیسے آج کل کا موسم ہے، اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے اور آج تو عید کا دن، تو بس یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کھانے پینے پہ بالکل توجہ رکھیں کہ فروٹس، پانی، یہ چیزیں. اچھا ماشاءاللہ سے آپ دونوں مطلب ورکنگ لیڈیز ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت بڑا نام آپ دونوں کا. تو آپ لوگ کس طرح اپنی جو ہے نا لائف کو بیلنس رکھتی ہیں، اپنی ورکنگ لائف کو بھی اور جو ہے نا اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے آپ لوگوں کو عید کے دوران؟ ظاہر ہے پھر بچوں کو یا خاندان والوں کو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ یار مما آج کے دن بھی مصروف ہیں، آج کے دن بھی بزی ہے. تو کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہو؟ میں بتاؤں؟ دیکھیے ایسا ہے نا کہ جہاں پہ فیملی ممبرز زیادہ ہوں تو وہاں پر سب چیزوں کو بیلنس میں لے کے چلنا پڑتا ہے. اب عید کا موقع ہے، سب سے پہلے تو آدھا دن قربانی میں نکلتا ہے. بالکل. پھر وہی جو طریقہ ہے کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کرنا ہے اس کا گوشت کا، وہ پھر پکانے میں. میرا تو عید کا دن، عید کا اگلا دن اور تیسرا دن کچن میں گزرتا ہے کیونکہ میں خود بہت شوقین ہوں پکانے. تو اب بھی آپ یہاں آ چکی ہیں تو ابھی گھر والے تو بس یوں سمجھے کچھ پری کوکنگ ہو چکی ہے، کچھ اب گوشت کو ٹھکانے لگائیں گے. مطلب یہ کہ پکائیں گے، چیزیں سوچیں گے، لیکن میں ذرا ورائٹی رکھتی ہوں. میں عید کے دن چکن ضرور بناتی ہوں. اچھا. کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے مہمان زیادہ تر کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی گوشت دیکھ کے بھی دل بھر جائے، کچھ ورائٹی ہو. اور میں کچھ چیزیں ایسی والی بھی بناتی ہوں جیسے لازانیہ ہے، کچھ ویجیٹیبلز ہیں، کچھ اسٹف چیزیں، کچھ گرلڈ ہیں، انسان بور نہ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا کھاتی ہیں؟ کس طرح سے آپ اپنی باڈی کو مینٹین رکھتی ہیں؟ میں سب کچھ کھاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میں کسی چیز سے انکار نہیں کرتی. پھر آپ کی باڈی اتنی سی مطلب جو کھاتی ہوں وہ کنزیوم کر دیتی ہوں. ہاں خرچ بھی کرتی ہوں، اسمارٹ ہیں، خوبصورت ہیں. ماشاءاللہ سے بتایا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور بڑی ہے. نہیں ماشاءاللہ 4 بیٹیاں 1 بیٹا. اچھا آپ بتائیں گی جو آپ کی بڑی بیٹی ہے ان کی کیا ایج ہے؟ ماشاءاللہ 24 ایئرس. ماشاءاللہ نہیں لگتا آپ کو دیکھ کے. اچھا جی ٹھیک ہے. وہ آپ بتائیں ذرا کیا کچھ کھاتی ہیں، کیا کھانا پسند کرتی ہیں؟ سب کچھ کھاتی ہوں اور عورت کو اسمارٹ رکھنے میں اس کی فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی اپریسیشن جو ہوتی ہے، اس کی کیئر جو ہوتی ہے، عورت کو ٹریک پہ رکھتی ہے. بالکل. میں نے کبھی کوئی کیئر نہیں کی، میرے بچے کرتے ہیں.
اچھا کیا کھانا ہے, کتنا ویٹ ہونا چاہیے, اگر تھوڑا سا آؤٹ بھی ہو گیا تو انہوں نے خود ہی کنٹرول کرنا ہے, پلیٹ میرے ہاتھ سے خود ہی چھن جائے گی. اچھا, تو وہ کس طرح سے کنٹرول کرتے کہ بس یہ کہتے کہ ماما بس یہ ہے کہ ویٹ آپ کا زیادہ ہو گیا ہے, آپ کا فیس بڑا لگ رہا ہے, دیکھیں اسکرین پہ ایسا آ رہا ہے, اب یہ ہو گیا, یا اب آپ بہت ویک ہو گئی ہیں, اس کا انٹیک کرنا ہے, آپ کے بالوں کے لیے یہ ضروری ہے. جیسے کہ میری بیٹی آلریڈی ماشاءاللہ جو ہے ڈاکٹر ہے, اور تو وہ بہت زیادہ کیئر کرتی ہے. اور باقی چھوٹے بچے بھی, ان کو ہوتا ہے کہ جی اماں جو ہیں, اماں کو ہمیشہ اسمارٹ رہنا چاہیے, کوئی سی بھی اماں ہو. ماشاءاللہ میری امی خود بہت اسمارٹ ہے اور بڑی فٹ ہے, دیکھ کر بھی آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ, لیکن کھانے کے بعد اس کو کنزیوم کرنا بہت ضروری ہے. جی, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی نیڈ کیا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کی باڈی کو کیا چاہیے. اس لیے کہ سب چیزیں رکھی ہیں, اب ضروری نہیں کہ ساری چیزیں آپ ایک ساتھ کھا لیں. جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے, کیا وقت ہونا چاہیے, اگر اس طرح سے کھاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا جی, اس حوالے سے تو ڈائٹیشین صاحبہ ہمارے ساتھ خود موجود ہیں, بالکل یہ بتائیں گے. جی بالکل آپ بتائیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اچھی بات نہیں بتائیے کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہی اپلائی, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس یہ ہے کہ دیکھیں کام اور اپنی ورک لائف جی اور اپنے ریلیکسیشن کے لیے بہت ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے. صحیح. تو اب جب کام کے ساتھ میں کھانا پینا, کیونکہ جب گھر پہ نہیں ہوتے ہیں, اب باہر ہوتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کھا پی سکتے. تو ان چیزوں کو پھر ہمیں خود بخود ہی پھر ایڈجسٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں کہ ہم نے کتنا کیلوری انٹیک کر لیا اور اب کیا کرنا ہے. میری بھی 2 بیٹیاں ہیں اور میری دونوں بیٹیاں ڈاکٹرز ہیں. مجھے ان کی بات سن کے بہت اچھا لگا, کیونکہ ہاں بالکل یہی بات ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فیملی کی سپورٹ سب سے بڑی ہوتی ہے, کیونکہ اس طرف سے جب تسلی اطمینان ہو, بچوں کی سپورٹ ہو, ہسبینڈ کی سپورٹ ہو. میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں, میری مدر بھی ڈاکٹر تھی. تو بس یہ ہے کہ وہ گھر میں کچھ ماحول ایسا ہی ہے کہ سبھی لوگ فٹنس کی طرف سے اور کھانے پینے کی طرف سے جو ہے وہ ذرا. اچھا, یہ والی بات ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بہت اچھی کہی. وہ کہتے ہیں نا وومن کے مرد کی کامیابی کے پیچھے جو ہے نا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو عورت کی کامیابی کے پیچھے فیملی کا ہاتھ, پورا خاندان ہوتا ہے, پورا خاندان ہوتا ہے, وہ پورا خاندان سپورٹ کرتا ہے. سب سے بڑا رول سسرال کا ہوتا ہے. اگر سسرال اپریشیٹ کرے ہر چیز کو اور بہت کوآپریٹ کرے, سپورٹ کرے, تو میں سمجھتی ہوں اس سے تو بڑی نعمت کوئی ہے. تو آپ کے ان-لاز کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت زیادہ, ہر معاملے میں تعریف, قدر, عزت, ماشاءاللہ سب کچھ. تو جوائنٹ فیملی رہی ہے. اب یہ کہ سب لوگ ذرا بڑے ہوتے جا رہے ہیں, سب الگ الگ. بالکل بالکل, وہ پھر ایسا ہوتا ہے حالات کے ساتھ, وہ بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں, پھر رومز کی بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ماما میرے لیے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا ایک نعمت ہے, نعمت ہے. آپ اگر گھر سے باہر ہیں, ورکنگ لیڈیز کے لیے نعمت ہے. جی, اس لیے کہ وہ بچوں کی جو کیئر ہے, ظاہر سی بات ہے, ماں اگر گھر میں نہیں ہے تو پیچھے سے بچوں کو لک آفٹر کون کرے گا. تو اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بہت سپورٹ ملتی ہے. اور پھر پتہ ہے تہوار کا مزہ بھی آتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ. آپ اکیلے لوگ بور بیٹھے ہو, پھر ایک دن جا رہے دعوت پہ ایک ٹائم کے لیے, یار آج وہاں جا رہے ہیں, آج وہاں جا رہے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں مطلب زمانے گزر گئے, فیملی مطلب دعوت ہوتی ہے لازمی. ہاں بالکل, سب تھکے ہوئے, اور رات کو پورے خاندان کی سارے بہن بھائی نے جمع ہونا ہے, ساری فیملیز نے جمع ہونا ہے, ڈنر ایک ہی گھر میں کرنا ہے. صحیح. اچھا جی, ڈاکٹر راحیل, آپ یہ بتائیں کہ بیوٹی سائنٹسٹ جو چیز ہے وہ بیسکلی ہے کیا چیز؟ بیوٹی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو, سائنٹسٹ بھی سمجھ میں آ گیا. لیکن اس کو آپ مرج کر کے ایکچولی ہمارے پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ بیوٹی جو ہے نا صرف انہوں نے ریلیٹ کی ہوئی ہے بیوٹیشین سے. جی بالکل. اب تھوڑا بہت ہو گیا, ڈرماٹولوجسٹ آ گئے یا ایسٹیشینز آ گئے. ایکچولی سائنس ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ریسرچ ہوتی ہے, آپ کے پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں بوٹاکس آ گیا ہے, فیلرز آ گئے ہیں, وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید دوسری دنیا کی باتیں, کوئی عام آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. جب ہم ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر, آپ کی گلاب کی پتیاں مجھے نظر آ رہی ہیں, اب یہ ہوا جی ایک ہربلسٹ اس کو اٹھا کے لگا لیں گے, یا حکیم صاحب بتا دیں گے. ڈاکٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کانسیپٹ یہ ہے, ایسا نہیں ہے. اس سے آئل جو بن رہا ہے, ہم اس کا ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں, اس سے ہم فیلرز ہیں, ہم وائٹنگ انجیکشنز ہیں, سیرمز ہیں, وہ سب ہم اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ہم جو پرانی چیزیں ہیں, جو قدیم کہہ لیں یا گھریلو چیزیں ہوتی ہیں, یا اپنے ہربز ہوتی ہیں, اس کو سائنٹیفک وے میں لے کے آتے ہیں, مطلب ماڈرن وے میں لے کے آتے ہیں, کہ ہم ان سے جو ہے سیرمز بنا رہے ہوتے ہیں, ان سے انجیکشنز تیار ہو رہے ہوتے ہیں, ان سے جو ہے ہمارے فیلرز ہیں, ہمارے کیراٹین کے, بوٹاکس کے ٹریٹمنٹس تیار ہوتے ہیں, اور ہوتی وہ تمام چیزیں یہ ہربز ہیں. تو سائنٹسٹ اس حوالے سے ہے کہ میں جو ریسرچ کرتی ہوں, میری ریسرچ ہوتی ہے ہربز کے اوپر, اور جو کچن کے اپنے مسالے یہ چیزیں, اور اس سے جو ہے ایکسٹریکٹ نکال کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے.
کس طرح سے کچھ ایک اگر مجھے کریم بنانی ہے کوئی، اب کریم کا ہوتا ہے کہ جی کریم ہم کیسے بنائیں گے، ہربل فارمولا اور ایڈوانس فارمولا مرج نہیں ہو سکتے، کہ وہ ایک بڑی عجیب سی کروٹ سی ایک شکل آ جاتی ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم اس کا ایکسٹریکٹ لیتے ہیں. ہم جو بھی ہربس یوز کر رہے ہیں، لائک سندل یوز کر رہے ہیں، اپنا روز پیٹل یوز کر رہے ہیں، ایلو ویرا یوز کر رہے ہیں، ہم انہیں اس کے ایکسٹریکٹ نکال رہے ہیں. ان ایکسٹریکٹ کو ہم کریم کی بیسز میں یوز کرتے ہیں. کریم جو ہے ڈفرینٹ آئلس کا یا ویکسز کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم پکاتے ہیں اور ریئیکٹ کرواتے ہیں تو وہ کریم فارم میں آ جاتی ہے. لکوڈ جو ہوتا ہے وہ کریمی فارم میں آ جاتا ہے. تو ہم اس پانی کے اندر جو یہ تمام چیزیں ایڈ کرتے ہیں. تو وہ ان کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ہربل یا پرانے زمانے کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل لیٹسٹ اسٹائل میں آ جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم اگر ماڈرن وے میں جائیں، شیمپوز آ رہے ہیں، کریمز آ رہی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اس میں روز پیٹل ہے، اس میں آپ کے وائٹامنس موجود ہیں، اس میں ایلو ویرا جیل ہے یا سرسوں موجود ہے، دودھ ہے، XYZ بہت ساری چیزیں موجود ہیں. بٹ اس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر زعفران ہے تو اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیمیکلی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اب میں جو کر رہی ہوں یا میری ٹیم جو کر رہی ہوتی ہے وہ ہربس کو ایگزیکٹ اسی کے اندر یوز کرتی ہے، انفیوز کرتی ہے. اس میں کیمیکلی کمپوزیشن ہم نہیں کرتے ہیں. ہم اگر کوئی چیز تیار کر رہے ہیں تو وہ پوری پروڈکٹ ایز اٹ از ہربس کے ساتھ موجود ہوتی ہے. تو یہ بیوٹی سائنٹسٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں چلتا ہے. جی صحیح. تو جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ آئل وغیرہ کا کچھ ایسا ہوتا ہے، تو کیا یہ چیز تو ہمیں یہ شازلین واحدی صحیح بتا سکتی ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب ہم ایکسٹرا کچھ کھا پی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا اسٹمک پرابلم کرتا ہے، اور پھر میدا جب خراب ہوتا ہے تو میدے کی گرمائش کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پمپلس. یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جو بھی چیز آپ کے چہرے پہ، کیونکہ بیوٹی سائنٹسٹ اور ڈائٹیشین دونوں ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہمارا ایک اچھا سا آپ زیادہ کھائیں گے پھر شازلین کے پاس جائیں، عید ڈے جو ہے نا وہ چیٹ ڈے ہوگا. جی مگر یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اندرونی گڑبڑ ہوتی ہے نا، کوئی خرابی ہے، وہ اس کا اثر آپ کے چہرے پہ یا آپ کی اسکن پہ ضرور نمودار ہوتا ہے. کوئی بھی ریش ہے، کوئی ایرپشنز ہے، کسی بھی قسم کے دانے ہیں، کوئی بھی چیز، اس کا تعلق آپ کے ڈائٹ سے تو ہے ہی، لیکن جو بھی ڈسٹربنس آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں ہوگا وہ آپ کے چہرے پہ ضرور نظر آئے. کیونکہ شازلین صاحبہ دیکھیے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، خواتین جو ہماری ہیں، انہیں تو اتنی اویئرنیس ہے نہیں آج کل. مطلب جدید دور، مطلب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، وہ سوئی میں دھاگے ڈال رہی ہیں آج کل بھی. ایسا بھی مطلب ایسی بھی خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں کہ دنیا تو چاند پہ پہنچ چکی ہے لیکن وہ ابھی تک سوئی کے اندر دھاگے ہی ڈال رہی ہیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بس وہ سمجھتی کہ یہ کھا لو، وہ کھا لو، ایسا کر لو، پمپلز نکل آئیں تو وہ ڈائریکٹ بس کیا ہے کہ بیوٹی پارلر چلی گئی. کچھ بھی چھوٹے موٹے سے گلی کے نکڑ وغیرہ میں ہے کہ وہ 300-400 لے لیا. بیوٹی سائنٹسٹ یا ایکسپرٹ کے پاس نہ جا کر وہ یہ کرتی ہیں کہ بس بیوٹی پارلر چلی گئی اور فیشل کر دیں، پمپلز نکل آئیں. بیسکلی وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ ان کے اندر کا جو میدا وغیرہ یہ ساری چیزیں پرابلم کر رہی ہیں. ان کو اپنے کھانے پینے میں احتیاط رکھنی چاہیے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو وجہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے، اس کو پہلے دیکھنا ہے. تو وہ ایکسٹرنلی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. بالکل نہیں. میں یہاں پہ ایک بات کہوں بیٹا کہ وہ جو ہے نا ہماری عورت معصوم ہوتا ہے، اٹکی بھی نہیں ہے سوئی دھاگے میں، وہ معصوم ہوتا ہے. اس کے لیے اس کا گھر، اس کی فیملی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کی معصومیت ہے یہ کہ جو ٹی وی میں کہا جا رہا ہے اس پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیجیے. ٹھیک ہے، بہت اویئر ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ اویئر ہے، اس کو ہر چیز پتا ہے. لیکن اس کا ٹرسٹ آف لیول ہے کہ مطلب آپ نے جو کہہ دیا نا، اس نے آنکھ بند کر کے یقین کرنا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی. تو یہ بات پہنچانے والے کا کام ہے کہ آپ صحیح بات پہنچائیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر عمیر راحیل، یہ جو آپ بتاتی ہیں کہ آپ اس طرح کی کریم بناتی ہیں تو اس کے کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوتے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے کلینک کہاں موجود ہیں آپ بتائیں تاکہ ہماری آڈینس کو. دیکھیے کلینک میرا ایف بی ایریا میں ہے، جی گلشن اقبال بلاک 7 میں ہے. اس کے علاوہ ڈیفینس میں ہے، جبکہ ابھی تو بائی اپائنٹمنٹس چل رہی ہوں لیکن ریگولر سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن میرے ٹائمنگز ہوتے ہیں، فیس بک کا پیج ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل ہوتی ہے. وداؤٹ ٹائمنگز میں کہیں نہیں جاتی، اس لیے کہ میرے لیے میرے بچے بہت امپورٹنٹ ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر عمیر راحیل. ڈاکٹر عمیر راحیل. جی ناظرین، آپ تو پروگرام ہمارا دیکھ ہی رہے ہوں گے، عید لاؤنج اسپیشل شو ہے. تو ڈاکٹر عمیر راحیل کا فیس بک بھی موجود ہے ڈاکٹر عمیر راحیل کے نام سے. تو آپ ان کا فیس بک بھی جی ان کے پاس ضرور جا کر ملے اپنے، چونکہ یہ اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. میں تو زبان ہی وہ نہیں ہو رہی کہ میں بار بار ان کی تعریف کروں کہ ماشاءاللہ ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کی باڈی کا اسٹرکچر ہے، خوبصورتی ہے، فیس ہے، سب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک استقامت رکھے، ہمیشہ ان کو ایسی خوبصورتی کے ارد گرد رکھے اور ان کو مطلب ہمیشہ یہ ایسے ہی رہیں انشاءاللہ. تو آپ ضرور
ضرور ان کا فیس بک دیکھیں اور پھر ان کے پاس جائیں, جوائن کریں, کچھ پوچھیں اور ان کی طرح خوبصورت ہو جائیں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نادل کہ ان کی طرح خوبصورت ہونے کے لیے ان کے پاس جانا ضروری ہے, ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ ہمیں کون سی کریم یوز کرنی چاہیے, کیا یوز کرنا چاہیے, کس طرح سے. اچھا, بالوں کے لیے بھی آپ ہر چیز کے مطلب بناتی ہیں ہربلسٹ ہیں؟ ایکچولی دیکھو بیٹا, سارا مسئلہ ہے کہ بیوٹی جو ہے نا صرف چہرہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. بیوٹی جو ہے آپ کی پوری پرسنالٹی ہے, جی ٹھیک ہے. اس میں جو ہے آپ کی ہیلتھ بھی آ جاتی ہے, آپ کے ہیئرز, آپ کے ہاتھ پیر ناخن, سب سے امپورٹنٹ آپ کا انٹرنل جو آپ کا ہے پورا سسٹم, اور آپ کی سول, آپ کی روح جو ہے, بالکل. تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں ہوتی, آپ کا سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے, اور شاذلین کے پاس جا کے فٹ رہنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, شاذلین کے پاس جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر شاذلین کے پاس جائیں گے. یہ بڑا کامن پرابلم ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ ویٹ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ ابھی ڈسکس یہی ہو رہا تھا کہ یہ اتنا کامن پرابلم ہے کہ ہر 10 میں سے میرے خیال میں 8 لوگ جو ہیں, عورت یا مرد دونوں, بچے بھی, ان کا ویٹ زیادہ اوور ویٹ ہے. ہاں, تو آپ بتائیے اس کے بارے میں کچھ. جی شاذلین صاحبہ, آپ بتائیں کہ عید میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایکسٹرا کھا رہے ہوتے ہیں, بے تحاشا کھا لیتے ہیں. جس طرح ابھی شروع میں بھی میں نے یہی کہا کہ کلیجی وغیرہ ہے, کلیجی ہے, اس کے بعد کلیجی پھیپڑے وغیرہ کو مکس کر دیتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے روزہ کھولنا ہے اسی سے. جن لوگوں کا کے نام سے قربانی ہوتی ہے تو ان کو روزہ کھولنا پڑتا ہے اسی چیز سے. تو وہ کھانے جب بیٹھتے تو سوچتے کہ بس ابھی تازہ ہے. گھر والوں کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی تازہ جلدی سے سارا کچھ کھا لو, کیونکہ گوشت جو ہے وہ تو شام تک ہی اپنے لیول پہ آ سکے گا کہ سب کو بانٹ بٹا کر جو بھی بچا ہے پھر کیا بنانا ہے, کیا کھانا ہے. تو آپ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا کھانا چاہیے عید والے دن, اور کس طرح سے کھانا چاہیے, کس طرح سے بیلنس رکھنا چاہیے. اچھا, میڈیکلی تو یہ کہتے ہیں کہ جب قربانی ہوتی ہے یعنی عام دنوں میں عید کے علاوہ بھی, تو یہ جو وائٹل آرگنز کہلاتے ہیں, یہ جو پھیپڑے ہیں, کلیجی ہے, گردے ہیں, ان کو کم از کم 8 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ادھر قربانی ہوئی سب سے پہلے کلیجی اور یہ سب چیزیں وی ڈونٹ نو ایکچولی. بالکل ہاں, مجھے خود نہیں پتا, ابھی آپ سے پتا چلا کہ 8 گھنٹے میڈیکلی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ یہ ضروری ہے. ویسے تو جو اس کے جو کنٹینٹس ہیں, جو اس میں نیوٹریشن ہے, کولیسٹرول کتنا ہے اور کتنا کیا چیز ہے, وہ سب چیز تو وہی رہے گی. لیکن ہیلتھ کے لیے کہتے یہی ہے کہ فوری گوشت کا استعمال, ادھر قربان ہوا فوری استعمال کرنا, اسپیشلی یہ وائٹل آرگنز کا, یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. پھر میں دوبارہ وہی بات کہوں گی کہ ہر چیز کو بیلنس میں, کیونکہ عید کا موقع ہے, کھائیں گے ضرور, اور جتنی چیزیں بنی ہیں سب کھائیں گے. لیکن یہ سوچنا کہ چلو آج بد پرہیزی کر لیتے ہیں, اب بد پرہیزی میں آپ نے ادھر گوشت بھی کھایا, سب چیزیں کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی ہو رہے ہیں, سبھی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں. تو اگر یہ اویئرنیس ہو کہ ہم ایک کولڈ ڈرنک نارمل سائز کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کو ہم جب کنزیوم کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, تو اس میں کتنی شوگر ہے, 10 ٹی اسپون شوگر ہے. بالکل. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر گوشت ہم زیادہ کھا رہے ہیں تو ہم کولڈ ڈرنک بھی ساتھ میں ضرور ہی پئیں, وہاں پہ بیلنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد میٹھا نہ کھائیں, میٹھے کی جگہ فروٹس لے لیں. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپشنز بہت سارے ہیں کہ ہم اس کو سب چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. لیکن یہ والی ایک سوچ ہوتی ہے نا, عید کا موقع ہے, دل کھول کے کھاؤ. تو وہ 4-5 دن میں جب کھا لیا, تو سب لوگوں کی ٹینڈنسی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بڑی آسانی سے اس کو ریڈیوس بھی کر لیں. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بڑھانے میں اگر 1 مہینہ لگائے تو گھٹانے میں 6 مہینے لگیں گے. تو یہ چیز, اس میں بہت سارے فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا میٹابولزم کا ریٹ کم ہے, کسی کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے, کسی کے کوئی اور میڈیکل پرابلمس ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے بہتر کوئی جج نہیں ہوتا, تو اپنے حساب سے خود کو آپ کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ام راحیل اور شاذلین واحدی موجود ہیں. ابھی ہمارا چھوٹا سا ایک بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, تو ہم بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے آنے کے بعد پھر باتیں کنٹینیو کرتے ہیں.